بسم اللہ. بے شک. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوع وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد. میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بڑھاون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ کرن والا اللہ، اے مومن دی قبرچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ، اپنی شان دا واسطی نبیان دے سلطان دا واسطی والی خراسان دا واسطی امام زمن دے ظہور اجتاجیل فرما. الہی آمین. میرا مولا اسا گناہ گارانو اپنے وارث پاک دی زیارت نصیب فرما. میرا مولا اپنی عزت دا واسطی موت تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما. ساڑیوں غلطیاں ساڑیوں کوتاہیاں جو امام اور ساڑے درمیان حائل ہیں میرا اللہ معاف فرما. میرا مالک سن وقت امام علیہ السلام دا قرب نصیب فرما. میرا مولا اپنی عزت دا واسطی عزداری سید الشہداء دا عظیم سلسلہ ظہور امام علیہ السلام تاجیل دا سبب ٹھہرا. جتنے علیل مریض آئے میرا اللہ سید الساجدین علیہ السلام دے صدقے کل مریضان شفا عطا فرما. میرا مالک خالق جتنے مریضاں دی دعاواں میرے ذمہ لائیاں گئیں الہی اپنی عزت دا واسطی صحت کلی عطا فرما.
میرا مولا جتنے زن و مرد جتنے شیعہ و اہل سنت در امام حسین علیہ السلام تے آئے میرا مولا ہر قدم دے بدلے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما، ہر قدم دے بدلے 14 دا قرب نصیب فرما، اللہ دی حجت دا قرب نصیب فرما، میرا مولا اپنے مقرب ترین بندیاں دا قرب نصیب فرما، عزاداری اور عزاداراں دی حفاظت فرما، میرا مالک خالق ساڈے ماتمی جلوساں دی حفاظت فرما، ملک پاکستان نو خیر فرما، میرے ملک دا پرچم مزید بلند فرما، اس دے اندرونی اور بیرونی دشمناں نو نست و نابود فرما، حق دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما، اس ملک نو اس دنیا نو امام زمن دی شاہی نصیب فرما، عدل دی شاہی نصیب فرما، وارث کل ایمان دی بادشاہی نصیب فرما، سارے آمین آکھنا مولا موت دے حملے تو پہلے کربلا دی زواری نصیب فرما، امام حسین بادشاہ دی زیارت نصیب فرما، اپنی 14 حجتان دی زیارت نصیب فرما، اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما، بانیان اشرا دے عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما، یہ سلسلے آزاد آمد امام تک جاری و ساری فرما، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا الرحم الراحمین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ باواز بلند صلوات پاک زہرا دی عزت اللہم صلی اللہ جزاک اللہ، ایک ایسی صلوات ہو کہ زندگی دے گناہ معاف ہو جائیں، بلند آواز نال اللہم صلی اللہ محمد۔ جزاک اللہ، خالق لم یزل ارشاد فرما رہے میرا محبوب محمد بندہ تیرا امتی ہوئے، تیرا کلمہ پڑھدا ہوئے، تیرے تے ایمان رکھدا ہوئے، تیری عظمت دی پہچان کردہ ہوئے، خالق فرما رہے میں اپنی ذات دی قسمیں اگر وہ ایک مرتبہ تیرے تے درود پڑھ سی میں زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے سا، اللہم صلی علی محمد۔ ایک بلند تر ہدیہ صلوات عظمت محمد مصطفیٰ تے اللہم صلی علی محمد واجل علی ظہورک۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے۔ جزاک اللہ محمد والے محمد والے ترازیوں میں چاہنا جس مقام تو کل مجلس نو چھوڑیا اس مقام تو اس دا آغاز کرنا چاہنا۔ چھٹے امام علیہ السلام حضرت امام جعفر و صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میری جدہ کی معرفت پر، کل علی مجلس انہیں چھے جنا کسی پوچھے مولا تو اڈی جدہ دی تو اڈی دادی دی عظمت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میری جدہ سیدہ کی معرفت پر ہی زمین اور آسمان کی گردش ہے، میری جدہ میری دادی میری ماں سیدہ دی معرفت تے اگر زمین چکر کٹ رہی ہے تو تابی معرفت بطول تے اگر آسمان گردش کر رہے ہے تو معرفت سیدات یاد رکھنا جوانوں اسی اس ہستی دا کی فضائل پڑھنے
تے کی اسی اس ہستی تے گفتگو کرنی ہے. میں خود اپنے نا اہل ہون دا نالائق ہون دا اس معاملے وچ اعتراف کردہ کہ میری بساط نہیں میں عظمت سیدہ بیان کراں. چونکہ یاد رکھا ہے سورہ قدر تو آدھے سامنے جس وچ او آپ فرما رہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کون ہے؟ شیعہ تے سوال ہے، حسن عشری تے سوال ہے. ایک کون ہے لیلۃ القدر جس دا ادراک نہیں ہو سکتا؟ امام علیہ السلام تے سوال ہے مولا لیلۃ القدر کون ہے؟ معصوم فرمایا لیلۃ القدر ساڈی جدہ فاطمہ ہے. اور یہ تواڈا نصیب علی والو کہ تواڈے حصے وچ سیدہ دی معرفت آئی. زمانے وچ تسی طرفدار سیدہ ہو. اگر پورا زمانہ سین بطول دے مقابلے کھڑا ہو جاوے تو تواڈا شرف ہے تسی اوتھے کھلوسو جتھے سچی بطول کھلوسی. بولو لوگ حق من بھی رہے ہیں، حق تو منحرف بھی ہو رہے ہیں. لوگ فدق من بھی رہے ہیں، فدق سے منکر بھی ہیں. لیکن تواڈا نصیب ہے زمانہ جیسا بھی رہا، حکومت جیسی بھی رہی، دور جیسا بھی رہا، جتھے سیدہ کھلوتی ہے اتھے تسی کھلوتے ہو. اس قوم نے پوری زندگی سیدہ سلام اللہ علیہا دی صداقت سودے بازی نہیں کی تھی. اس قوم نے سیدہ دی عظمت تے اپنے ضمیر نو ویچیا نہیں. سیدہ دی عظمت تے کوئی سمجھوتا نہیں کیتا، کوئی کمپرومائز نہیں کیتا. جیڑی بلندی اللہ نے اپنے محبوب دی دھین و عطا کیتی اس قوم نے تسلیم کیتی ہے. صرف تسلیم نہیں کیتی، پچھے ایک خون دا سلسلہ ہے. لوگ مارے گئے عظمت سیدہ وچ، ایمیں تو نہیں مل گئی. لوگاں دا قتل عام ہویا ہے سیدہ دی وکالت کردے ہویا. ساڑھے شیعہ نو بندے اس وجہ تو مار دیتا کہ وکیل سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دے حق دے. لیکن لاشاں اٹھا کے بھی انہا شیعہ نے دہلیز سیدہ نو نہیں چھوڑیا. لاش بھی اس وجہ تو گھارے چاہیے کہ وکالت شہزادی دی کیتی گئی ہے، اور لیکن جدو سے جنازے تے پاک سیدہ دا نام تلاوت کیتا گیا ہے تو جڑی صف جنازہ پڑھن آئی کھلوتی ہے اس نے بھی سر جھکا لیا. یعنی لاش دا نظرانہ دے کے پاک سیدہ نال اپنا ربط جیڑا ہے، اپنا سلسلہ جیڑا عقیدت اور معرفت ہے وہ اس قوم نے ترٹن نہیں دیتا ہے. بڑا مشکل ہوندہ ہے، ورنہ موت دا بازار گرم ہوئے بڑے بڑے موت دا گرم بازار ویک کے نس جاندے. لیکن اس قوم دی عظمت تے سلام ہے. ہن ایک کیوں ہوندہ ہے جوانوں؟ ایک کیویں ہو جاندہ ہے؟ کیویں ممکن ہے کہ انسان دے گھر لٹ لیا جاوے، مال لٹ لیا جاوے، زندگی دے رستے تنگ کر دیتے جامن، لواحقین نو مار دیتا جاوے. جرم صرف یہ کہ پاک سیدہ دی معرفت رکھ دیں، عظمت سیدہ تے کوئی سمجھوتا نہیں کر دے. محمد دی بیٹی نو صدیقت القبرا مندن، نقص دا امکان قوم نہیں مندی، غلطی دی جرت ہی نہیں بطول دی گلی وچ آ جاوے. اے ہوندہ کی میں آؤ میں دساں وہ وجہ کیڑی ہے کہ اسی کدی بھی کسے بھی دورے اسا پاک سیدہ سلام اللہ علیہا دی صداقت تے، عظمت تے، عزت تے، طہارت تے، عصمت تے، مقام و مرتبہ تے اسی کدی سودے بازی ہوئی کیوں نہیں؟ ہو ہی نہیں سکی. وجہ کی لاشاں قبول کیتیں، سیدہ دے دشمن نال سلام نہیں لیا. وجہ کی ہے امام رضا دے سامنے ایک بندے آکیا کہ مولا میں مقروض ہاں، میں پیسے دے دیو، میں قرض ادا کر دے ماں، اس دے بدلے وچ تسی میں اپنے شیعہ میں شامل کر لینا.
علی ولی اللہ پڑھا لینا، اپنے گروہ پیروکاراں وچ شامل کر لینا۔ امام علیہ السلام فرمائے ابا سلط ہروی فلاں مقام تے پیسے پہن اٹھا کے سائل نو دے دے۔ جدو سائل دی جھولی وچ پیسے آئے اس گنتی کی تھی، آدھے جتنا میرا قرض آئی اتنی دولت فرزند سیدہ نے عطا کی تھی۔ پیسے جے معراج ہو جانے چکوالوں اس جملے تے، پیسے جے بچ پا کے پیدے جی ہون علی ولی اللہ پڑھاؤ تاکہ میں شیعہ ہو جاواں۔ امام فرمائے جا میرے دربار چوبار ہو جا، ہر کوئی شیعہ بن نہیں سکدا، شیعہ بس وہ ہن جنہاں دے تے زہرا مہر لا چھوڑی۔ اے حد کسے دا محتاج نہ ہو۔ بسم اللہ جناب۔ دوسری روایت غور کرنا، سلسلہ کی یہ جوانوں پوری دنیا دے وچ جوک در جوک لوگ امام بارگاہ وال رخ، مساجد والے پاس رخ، معاملہ کی یہ سلسلہ کی۔ دوسری روایت تیری ملت دے بہت بڑے مورخ مفسر، بہت بڑے عالم شیخ صدوق علیہ رحمہ کہ وہ عالم ربانی ہیں جڑے جمعے میں امام زمانہ دی دعا دا صدقہ، جنہاں دا نام بھی 12ویں سرکار نے رکھے۔ مشن ہے نا، مشن چلان واسطے پھر لوگاں دا انتخاب تعین سائیں خود کر دیں۔ میں آج پہلی مجلس سے بھی عرض کیتا کہ ایک فوج ہوندی ہے جڑی بارڈر تے لڑ دی ہے، وہ فوج لڑ رہی ہوندی ہے تاں عوام سکھ نال سو رہی ہوندی ہے۔ تو اے شیعت دے بارڈر دے مجاہدان جنہاں ہر دور جان دا نظرانہ دے کے شیعت دے علم انہوں جھکڑ نہیں دیتا، جنہاں دنیا نو منہ نہیں لایا، جنہاں دنیا نو لفٹ نہیں کروائی، بڑیاں حکومتاں نے انہاں خریدن دی کوشش کی تھی، لیکن یہ بارڈر تے شیعہ بارڈر لائن تے مجاہدین دی طرح انہاں نے کم کیتا، جس چار دیواری وچ علی دا شیعہ سا لے رہے۔ میرے بھائیو ذہن وچ رکھنا، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب دے اندر معصوم تو روایت کی تھی کہ تخلیق کائنات تو پہلے عرش دے پائے دے نال ڈھیر سارے نور دے بے بہا ذرات اللہ نے خلق کیتے۔ بڑی قیمتی بات ہے، ہو سکتے داد گھٹ ہوئے، ہو سکتے ہوئے بھی نہیں، لیکن بات سونے دے قلم نال لکھن والی، ہو سکتے مجمع دے معیار تے پوری نہ اترے، مگر انشاءاللہ قوم دے معیار تے 100% پوری ہے۔ اج کوئی شے وجود وچ نہیں آئی، عرش دے پتہ نہیں عرش دے پائے دی وسعت کی ہے، پتہ نہیں اس دے اقتدار دی وسعت کی ہے، جس دی جنت دی وسعت سمجھ وچ نہیں آندی، جس کرہ ارض تے اسی رہ رہے ہاں، جس پلینٹ تے اسی ہاں زمین، ایک گلیکسی ایک ڈاٹ دی مانے دے، ایک نقطے دی مانے دے، جس دنیا دے حصول واسطے بھرا نو مار رہی ہے، رشتہ داراں نال ناراض ہے، ایک ڈاٹ برابر ہے، نقطے برابر ہے، پتہ نہیں اس دی اقتدار دی وسعت کی ہے۔ اگر دنیا ایک نقطے ایک ڈاٹ برابر ہے، پتہ نہیں اس دے ملک دی وسعت کی ہے۔ جوانوں کوئی ایک ایسی چیز اللہ نے آخرت وچ رکھی ہوئی جڑی اس دنیا نالوں بہت خوبصورت ہے، جس دا لالچ بار بار قرآن نے دیتا جاندہ ہے۔ جدو اجر دی بات ہوندی ہے تو اللہ اس چیز نو واضح کرتا ہے بھی اگر تو میرے واسطے زندگی گزار تو میں تیرے واسطے اے بنا کے رکھے ہے، بہتیوں یا نہرائن نال جھرنے نابشارن مختلف نواع و اقسام دے پھلن
لا محدود جنت ہے، تو وہ سسٹم اس دنیا تو بہت خوبصورت ہے۔ اللہ نے خود سورہ آلہ دی آخری آیت وچ نہیں فرمایا کہ تسی تو دنیا دے پیچھے ہی لگ گئے، آخرت جا کے آکھنا ہے کہ واقعی میں دنیا چ ایک صبح گزار کے آیا یا ایک شام گزار کے آیا، تو جس جنت نو حسنین دے نام اللہ نے لائے اس دی پتہ نہیں کی وسعت ہے، جو چوتھے امام دے شاگرد دنیا تو ٹرے ایک جہاد چلے گئے، تو خواب جناب زہری نو ملے، تو جناب زہری نے پوچھیا سنا اللہ تین اجر کی دیتا، تو اس نے خواب جواب آکھیا کہ اللہ سجاد دی غلامی دے بدلے میں 1400 سال دی مسافت دی جاگیر عطا کی تھی۔ کتنی؟ تو کچھ بہت بڑا ہے تو آڈے واسطے، چند ٹکیاں پیچھے سائیاں دی کچاری چو نہ نکل جانا، کسی دا حق کھا کے آنا لے، وقت قریب ہے، کوئی دیر تا لگنی نہیں۔ 80 سال بھی اگر کوئی زندگی گزار کے تشریف فرمائے تو پل اور گزر گئی نا، پتہ ہی نہیں لگیا کہ 80 سال گزر گئے۔ تو کچھ بہت خوبصورت ہے، لا محدود ہے، تو جس دی حد ہی نہیں ہے، جس دی انتہا ہی نہیں ہے، اگر جستجو ہے تاں جبرائیل امین جیسا فرشتہ عرض کردہ ہے بار الہ میں تیری جنت دی حد ویکھنا چاہنا، خالق فرمائے جبرائیل اسا تیری طاقت پرواز دگنی کر دیتی ہے۔ عام طاقت پرواز جبرائیل امین علیہ السلام دی جوانوں تن شوق پیدا ہو جاوے، اس وجہ تو گل کر رہے ہیں تو اڈے دل لے کوئی ایڈا وڈا مجمع دو چار جوان بات نہ کوئی تڑپ پیدا ہو جاوے، او منظر ویکھن واسطے، او مقام ویکھن واسطے جس مقام تے 14 کچہریاں لگیاں ہوئی ہیں، جتھے ابو الفضل العباس آپ موجود ہیں، جتھے عاشقان دے جرمٹ عشق دا کعبہ حسین ابن علی موجود ہے، اس کچارے دی تڑپ پیدا ہو جاوے تاکہ دنیا حقیر اور اس دنیا دا لالچ تو ان کدی بھی صراط مستقیم تو ہٹا نہ سکے، ہر قدم تو اڈا پچھلے قدم نہ لکائم اور مضبوط ہوندہ جاوے۔ عام طاقت پرواز جبرائیل امین علیہ السلام دی اے ہے کہ جدو یوسف علیہ السلام نو بھائیاں کھوئے چھ دھکا دیتا تو پوری دنیا دا چکر کٹ کے 7ویں سل دے تلے آکے جبرائیل نے پر بچھا لے اور اللہ دے سونے نبی نو پتھراں تو ڈھان تو بچا لیا۔ اے عام طاقت پرواز ہے، خالق فرمائے پرواز دگنی کر دیتی ہے، جا جنت دی حد ویکھ۔ جبرائیل آدھے کئی نوری سال میں ویکھدا گیا، پرواز کردہ گیا، جنت دے محلہ، جنت دیا نہراں، جنت دے باغات، حور و غلمان حد ہی نہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آدھے میں ایک مقام تے رکیاں، جدو میں رکیاں تو میں سامنے ویکھیا لاہیا حور 70,000 حوراں دی سردار ایک محل دے سامنے کھلوتی دی پیادی بھائی جبریل آج ساڑھے علاقے چکی میں آدھے آج اللہ طاقت پرواز عطا کی تھی جو جا کے میں ویکھاں تو صحیح جنت دی حد کیا ہے، تارین قربان کر دے میں لاہیا پیادی جبرائیل کتنی پرواز کر چکے ہیں، اتنے نوری سال پرواز کر چکے ہیں۔ لاہیا پیادی اجے تائیں تا حسین دے چاون علی دائی فضا دا ویڑا بھی عبور کو نہیں دی۔ کچھ بہت بڑا ہے جوانوں تو اڈے واسطے اللہ نے یہ حد کسے دا محتاج نہ ہو، تو اسی کدی بھی اس دنیا دے دھوکے اور چکرے چسی نہیں آنا، اور تواڈے نفس دی تواڈی اصل قیمت دا نام جنت ہے۔ جنت او اتنا پاک سسٹم حاصل کرن واسطے اتنی پاکیزگی دی شرط ہے، نماز روزہ اس سارا کچھ پاکیزہ، تزکیہ کرن، تزکیہ نفس واسطے سارے عمل ہیں۔ انسان نماز پڑھ رہے ہے، برائیاں تو جان نہیں چھوٹ رہی تو نہیں قبول، ہر سال بندے روزہ رکھ دیں لیکن تقوی دے نام نشان نہیں انسان دے کردار وچ ملدا، تو بھوک پیاس تو علاوہ کوئی شے نہیں، خوف خدا ظاہر اور باطن وچ پیدا ہی نہیں ہویا، سال گزر گئے اللہ دی بارگاہ دے چکر لیندیاں۔ روح دی بیداری دا مسئلہ جوانوں، روح دی بیداری دا
پتہ نہیں اس دی وسعت کی ہے. بات جی تو شروع ہوئی ہے نور دے ڈھیر سارے ذرات ویکھے. نور سیدہ گویا ہویا. نور سیدہ نے ویکھیا عرش دے پائے نال. کیوں نہیں یہ قوم جناب سیدہ دے دکھ اور سکھ تے سمجھوتا کر دی؟ جتھے سین دا سکھ ہے اتھے خوشی منان دن، جتھے دکھ ہے اتھے کالے کپڑے پا کے میدان نے چاہ جان دن. موت دیاں گلیاں چو ہر کوئی لگ کے آیا ہے. وجہ کہ یہ نور سیدہ چو آواز ہے الہی یہ بے بہا نور دے ذرات کیسے؟ جو خالق نے جواب دیتا ہے قبول فرمانا. آشیہ رائی ہو نہیں سکتی، منوان روایت توڑے تک پہنچانی ہے. اگر توڑے اس سے شمار ہوئے تو تائید حق ادا کر دینا. خالق دا آواز ہے بطول اے تیرے شیعہ ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ آئے اے تیرے شیعہ ہیں. اور اے فقط تیرے شیعہ نہیں، اے تیرے علی دے شیعہ ہیں. اے لا تعداد نور دے ذرات صرف علی دے شیعہ نہیں، اے تیرے حسن دے شیعہ ہیں. اور اے صرف تیرے حسن دے شیعہ نہیں، اے تیرے حسین دے شیعہ ہیں. تو پاک سیدہ دے نوری چواز آیا میرا مالک انہاں اجازت دے کہ اے میرا نام چاہ سگن. بات نور سیدہ دیئے اور نورن علا نور دی بات ہے. میں صرف کوٹ کر کے توڑ تک پہنچا رہا. انہن اجازت دے کہ میرا نام چاہ سگن. ڈھیر ڈھیر وڈیاں وڈیاں شانہ آلے بندے آندے بھی زبان تے اس میں سیدہ جاری نہیں ہوندہ. جا کے دنیا دی مجلسہ اور محفلہ اٹھا کے ویکھ لو کس محفل جناب سیدہ دے نام دا تذکرہ ہوندہ ہے. تو دو شیعہ جڑ کے بے جامن انہاں دی گل مکمل ہی نہیں ہوندی جب تک سیدہ دا اسم تلاوت نہ ہوئے. بولے نوجوانو میں حق آکھ رہے ہیں یا نہیں؟ بندیاں دی ساری رات دیاں محفلانچ بھی جناب سیدہ دا نام چاند دی توفیق نہیں ہوندی. تو یہ معاملہ توڑے اور میرے واسطہ نہیں ہے. یہ معاملہ کسے فرقہ و مسلک دا معاملہ نہیں ہے. یاد رکھے یہ اس دا راز ہے. خالق دا آواز ہے بطول میں وڈیاں وڈیاں زبانہ وچ بھی طہارت نہیں ویکھدا کہ وہ تیرا نام چاہمن. اے تیرے شیعہ تو گناہگار ہو سن، زبان نال جھوٹ بول سن، اکھ دی خیانت کر سن، ہاتھ نال گناہ کر سن، قدمہ نال گناہ کر سن. تو انہاں کیویں اجازت دے ماں کہ تیرا اے او انعام نے جس انعام واسطے تسی اس جاتے موجود ہو. شیخ صدوق علیہ رحمہ ایک دن معصوم فرمایا خالق دا آواز ہے کیویں اجازت دے ماں؟ سیدہ دا آواز ہے اللہ انہاں میرا نام چاون دی اجازت دے دے چکے اے میرے حسین دے آزادار. ایک لفظ دی خیانت نہیں کی تھی میں. کیونکہ میرے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میرے حسین دے آزادار ہیں. میں آکھے نا سن ادراک ہی نہیں ہے، اپنی قیمت دا اندازہ ہی نہیں ہے. جنت تواڈی مشتاق کیوں ہیں؟ جنت کیوں تواڈے انتظار ہے؟ جنت کیوں اس دے مشتاق ہے، اس دے انتظار ہے جس دے دل وچ محبت علی ہے؟ کیوں وہ بندہ ملائکن الوفضل ہے جس دے دل وچ محبت امیر المؤمنین ہے؟ حسین ابن علی دے عزادار ہون دی وجہ تو. اور میں پڑھے ہے تاریخ کہ معاشر جدوں کسی گناہگار نو جہنم دے قریب لے کے جائے جاسی تو فرشتے ایک شیشی ایک بوتل جس سے چند قطرے پانی دے اسن اس گناہگار نو دے سن. اس نو کھیسن ذرا اس نو کھول کے نا جہنم دی آگ والے پاسے کر. سٹنی نہیں، سٹ سے تو ساری بجھ جاسی. آئے 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 صرف اس دا ڈھکن کھول کے صرف جہنم دی آگ تو فوراً جہنم دے شولیں چو آواز آسی اس نو بند کر دے ورنہ میں بجھ نہ جاواں. 500 میل دے فاصلے تک اللہ اس نو اس مومن تو دور کر دے سی. وہ پوچھ سی یہ کیڑی چیز آئی جس دے چند قطرے نال جہنم دی آگ اتنی دور ہو گئی ہے؟ ملائکہ کہسن اے او آنسوین جڑے حسین دے غم میں بہائے کوئی میں صدقے ہو جاؤں.
میں صدقے ہو جاواں میں دارین کو تو کہیں چھڑایا جہنم دی اگ تو سن کون زامنہ بنی ہے اے معاشر آکھنا قیامت کدی قیامت دے کوئی 2-4 خطبے تا پڑھو معصومین دے جے رات دی نیند ہی نہ غائب ہو گئی صاحب ایمان دی بے قرار ہو جاؤ گے اگر معاشر پڑھو انشاءاللہ ایک مجلس قیامت بھی پڑھ ساں بے قیامت کی ہونا ہے کی نظام وارد کی میں ہونا ہے مومن دی استقبال کی میں ہونا ہے قیامت ہو سکتا ہے میں پڑھا لیکن جوانوں سے نیت رکھو جہنم دی اگ تو چھڑا لے محمد دی تھی اور جان دے ہو ایتھے کوئی جوان بزرگ کوئی 2 بجے آیا ہو سی کوئی 1 بجے آیا کوئی ظہر دی نماز پڑھ کے بہ گئے ہو سی چلو جیسے لے ذاکر حسن حسین دے غم میں چرول ایسا میں تاریخ اج پڑھے ہے رات دی زہرا مجلس اج پہنچ جاؤں کوئی میں صدقے ہوں سارا دن انتظار کر دی اور جس وقت مجلس عزا ختم ہو جاندی ہے ماما دھیاں مجلس گاہ چاہ جاندی ہے بڑا وین اس جملے ویچ اپنی عظمت پہچان اور ہر مومن دا نا لے کے بنت محمد آدھی ہے اتھے فلاں بے کے روندہ رہی ہے اتھے فلاں بے کے روندہ رہی ہے کل امام حسن علیہ السلام دی حدیث سنائی ہے نا کہ ہر مومن دا نام چاہ کے قیامت تک کامن آلے ہر مومن دا نام چاہ کے میری ماں دعا کر دی ہے تیری میری ماں دی قبر ہوئے تسان وطن چھوڑنا پہ جاوے کتنا مشکل جوانوں پتر حسین ہوئے ماں زہرا ہوئے بڑی رنہ ماں دی قبر ہوتے آج تیاری دی پہلی مجلس پڑھی سی بڑی رنہ ماں دی قبر ہوتے بڑی رو رو کے نا تے جڑی ماں نل گل کی تھی اس نا کئی واری قبر حل گئی ہے ماں دی قبر ہوتے رخسار رکھ کے پیادے اممہ ناراض نومی ان بھی لئی وینا جڑی ٹور نہیں سکتی واہ بھائی واہ اممہ دین تے اس کی مشکل آ گئی ہے میں تیریاں دھیاں بھی لئی وینا میں تیریاں موہاں بھی لئی اور امام حسین علیہ السلام ماں دی قبر ہوتے دوئیں ہاتھ رکھ کے پیادے نا اممہ مسافر دا آخری سلام ہوئی یہ کوئی امام حسین علیہ السلام تو پوچھے ماں دی قبر چھوڑنا قبر چھوڑ کے ٹر جانا پھر پتہ بھی یہ بے زندگی پھر قسمت دے ملے پھر معاشر نو ملاقات اور میں صدقے ہو جاواں بڑائی رنن حسین جس وقت نانے دی ذریعے دے ہوتے قاصد پہنچیا دربار اچ بلایا گیا شام وچوں کو خط آیا ہے جس تے حاکم مدینہ بات کرنا چاہتا ہے امام علیہ السلام فرمایا میں مغربین دی نماز پڑھ کے آسا شرط جی تنہا ہو نال کوئی بھرا نہ ہوئے امام فرمائے دن تنہا آسا جدہ قاصد ٹر گئے نا میں نہیں بیان کر سکتا حسین کتنا ایک روئے کتنا ایک تڑپے حسین میں چکوال علیہ نہیں دس سکتا اب نانے دی قبر نو کس حسرت نال امام بیکھیا میں نہیں دس سکتا ماں دی قبر نو کس نظر نال حسین ابن علی نے بیکھیا روندے روندے ٹردے ٹردے جدو اپنے ویڑے چائے تے بھرا دے چہرے دی عاشق دا نا زینب آنیہ 50 ہجری تو بعد تا میری سین مسلمانہ تے اعتبار کیتا ہی نہیں اے ذہن چ رکھنا صرف بہن بن کے بھرا دے نال نہیں ٹری محافظہ امامت بن کے ٹری ہے پترانو نال صرف حسین ابن علی دے بھنیجے کر کے نال نہیں لے گئی حسین دے سپاہی بنا کے نال لے گئی اور یہ وجہ ہی کہ میری سین نے کیوں آکیا جتنی دیر میرے آن محمد لڑدے رمن تو میرے سامنے بہو ایک پل بچایا ہے جان دے کے اور سید التجار بیٹے عرب دے سردار بیٹے دی تن بھرا دے چہرے دی عاشق ہے تاریخ اچ ملدہ ہے جدو ظہور ہویا ہے شہزادی چپنن پہ کر دے رسول اللہ چاہ کے حسین دے ہتھاں تے رکھے فرمایا میں جاندہ میں محمد جاندہ کیوں رو رہی ہے جی میں حسین دے ہتھاں تے آئیے حسین دا منہ ویکھے زینب چپ کر گئی او دن اور او دامی دا دن بھرا تو وسی نہیں میں تاریخ اچ پڑھے جوانو جھولا جھلیندے ہیں حسین ابن علی جتنی دیر حسین جھولا جھلیندے رانا بہن ویدھی رویا
جدہ حسین جھولے تو دور ہونا پھر رو بیا پاک سیدہ فرماوینا حسین زینب تو دور نہ گیا کر اوہ میں صدقے ہو جاواں تو جاندہ نہیں دی زندگی دا نام حسین ہے اور میری سین نے شرط رکھی اپنے عقدے چھے کہ روزانہ میں حسین ابن علی دی زیارت کرتا حسین اسی چھے گھور راز بھی ہے حفاظت بھی ہے حالات ایسے ہیں امام حسن علیہ السلام دے جنازے تے تیر لگ جانا ہے آل محمد واسطے تھوڑا سانے ہے تھوڑا درد ہے کہ اپنے وطن نے اپنے شہر تیر مار دیتے اور وہ بھی جنازے تے اور 5 تن نیچو ایک امام حسین رہ گئے اور حسین علیہ السلام دی حفاظت کرنا ہے بی بی عالیہ دے ذمے چونکہ پوری اسلام دی ہسٹری عالیہ دے سامنے نانے نال وفا کہیں کی تھی غداری کہیں کی تھی میرے بابے دا ساتھ کہیں دیتا علی دا دشمن کون ہویا حسن نال کون لڑیا جنازے تے تیر کہیں مارے اور 72 دفعہ حسن امیر نو زہر ملی تو ساریاں چیزاں عالیہ سین دے سامنے ہیں تو بھیراد جی میں منہ ویکھے حسین بڑیاں اکھاں لکائیاں لیکن بہن ویکھ لیا عاشق آئی بھیراد چہرے دی تیور ویکھ کے سمجھ جان دی گئی آج خیر ہے تے آج نہیں حسین رننے نا سامنے آکے پہ یاد دی اممہ یاد آئی نے بابا علی یاد آئے ویر حسن یاد آئے اوہ میں صدقے ہو جاواں سید تڑپ کے پہ آتا ہے زینب شام جو خط آئے میں دربار جا رہے ہیں میں نو لگدا ہے وہ جڑا وعدہ ہی نا ساڑھا روزے لسدہ میں نو لگدا ہے اس دا وقت آ گیا ہے جس لمحے دا انتظار آئی جڑا کم تیرے تے میرے ذمے وہ پورا کرن دا وقت آ گیا ہے اور میں ولید دے دربار جا رہے ہیں امام علی مقام اٹھے امام ٹرن دامن نو چھک گئے بڑا زمانے نو حیات درس سکھائے حیات درس دین آلائے گھرانا ہے جیویں جو حسین مڑ کے ویکھے نا تے بہن دا دامن نے ہاتھ نظر آیا سر جھکا کے روئی جا رہی ہے بول نہیں رہی امام حسین علیہ السلام فرمایا عالیہ پیچھا مڑے بہن دا سر اپنے سینے بکینہ نہ لایا سر مبارک تے بوسہ دے کے فرمایا عالیہ اطمینان رکھو اے ولید میرا قاتل نہیں نہ مدینے میں میری قبر دی جائے جزاک اللہ حسین فرمیدن میں تو جنگل کربلا اے میرا قاتل نہیں ہے امام حسین علیہ السلام فرمائے نہ 4 دیواری دے اندر میں کشن آلہ حسین امام علی مقام فرمائے تُسی اطمینان رکھو اے میرے قاتل نہیں ہے رو کے پہ یاد یہ بھاویں قاتل نہیں حسین ہاں تا میں بہننا ایک گل دا جواب دے اے اوہ جا نہیں جتھے اممہ کئی گھنٹے کھلوتی رہی اے وہ جا نہیں جس جا تو حسن امیر نو تیر مارے گئے جائیں اے وہ شہر نہیں مسلمانہ تو بہن دا اعتماد اٹھ گئی حسین 10 سال ہو گئے حسن نو گلابی کفن پوایاں حسین میں نکاح شرط رکھوائیے جدے میرا حسین ویسی میں محافظہ بن کے بھرا دے نال رو کے پہ یادی بس تنہا نہ جا میرا دل مطمئن نہیں ہوندہ بہن بھرا رنن اوہ میں صدقے ہو جامعون بھرا جاندہ ہے بہن جان نہیں دین دی جی میں پہیے نا فضل دی ماں دی نگاہ حقل مار کے پہیا دی عباس زینب عالیہ تے لوٹ پائے گئی ہے ذرا دروازے تے نگاہ کرو نا ولید دربار حسین تنہا جا رہے ہیں میں تاریخ اچھ پڑھے ہیں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے 26 جوان تیار کیتے ہیں امام حسین علیہ السلام دی سیکیورٹی واسطے حسین علیہ السلام دی حفاظت واسطے 26 جری جوان ایسے جوان حضرت عباس تیار کیتے ہیں جنہاں نار لا کے حسین دے سامنے ہاتھ بن کے پیادہ وطن نہ چھوڑ ماں دی قبر نہ چھوڑ نانے دا روزہ نہ چھوڑ تو آڈا تا دے نہیں چڑھدا جب تک اماں تے نانے دی قبر دی زیارت نہ ہو جاوے تو بھیڑا نال وطن تے رہو میں نجازت دے میں نجوانہ نو نار لا کے عرب دا ایک چکر لا میں ویکھا وہ پتر کیڑا ہے جڑا حسین تو بیعت منگ دے مرحبا مرحبا مولا وطن نہ چھوڑو مولا بھیڑا نو جنگلاں وچ نہ رلاؤ
مولا ایک چکر لاون دی اجازت دیو تو ایسے جری جوانن پہاڑ ہٹے تو ہٹے وہ اپنے مقام تو نہ نٹ دے میں دارین قربان کر دے وہاں میرے شیعہ سنی بھائیوں قیامت دا منظر آئی اے باتاں ضروری ہیں پہنچا مضمون کسے نو بھی آپ سو وہ تن سنا دے سن تاریخ دے ورکن سترن توڑے تہیں پہنچا رہے ہیں حضرت ابو الفضل اللباس مجھے تو پتہ لگا تنہا ولید بن عتبہ دے دربار ہے یعنی ایک پل نہ نا اس دے ساری رات جوان حجرے دے در تے کھلوتے اگر حسین مسلح عبادت ہے اگر امام حسین علیہ السلام مدینے دے بازار چن کسی باغ چن امام حسین علیہ السلام کسی قبیلے وچ گئے امام حسین علیہ السلام کسی سفر چن امام حسین دے کوئی زوار آئے کوئی مسئلہ پوچھنا لے آئے بانی شریعت آئی حسین تو یہ جوان ہر وقت حسین دے اگے پیچھے مسلح تلواران نال کھلوتے ہوں دے آج پتہ لگ گئے تنہا دربار عباس نو جلال آیا ہے عباس نہ پنجی جوانوں نو جدو بلانا ہوئے آئی نا غازی صدنان مردے عباس نو جلال آوے آ جلال اللہ پیر عباس زمین تے رکھے آ زمین غازی دا بھار نائی سہ سکدی زمین ہلے آئی شاگرد دوڑے نا استاد تے کئی اوکھی بن گئی ہے عباس نو ایڈا جلال ہے مدینے دی زمین ہلیے ہاشمی دوڑیں ہاتھیں تلواراں لے کے دوڑیں ویدھی رہیے دامن نس چھوڑے حسین آدن میں اتھے نہیں مرینا دامن چھوڑ دے رو کے پیا دی نراز نہ ہوئیں تنہا نہیں جان دیں دی ساریاں تو پہلے پئیے اکبر تے نگاہ حسین آدن ویکھو نا وہ اکبر آگیا ہے اکبر میرے نالے رو کے پیا دی یہ نانے دیاں شکلان لے پر میں کلہ نہیں جان دینا او سجاد آگے رو کے پیا دی نہیں اجے بھی نہیں جان دینا او ویکھے نا محمد انفی آگے رو کے پیا دی اجے بھی نہیں او ماتمی جوانو غازی نو ویدھی گئی ہے دامن چھوڑ دیئے رو کے پیا دیئے ہون وینائیں تا لگا جاؤ میرے پردیاں دا زامن آگے ہے اللہ تیری ہائے قبول فرماوے رو رو کے پیا دی عباس نیڑے آ غور نال ویک بے داغ دے دی پیا مرحبا 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 خدا تو دیا بکا قبول فرما چل اپنے کسے غم میں چنا رو وہ اول تو آخر عباس ذرا قریب آؤ غور نال ویکھو بے داغ دے دی پیا بے داغ ہنساں ابو الفضل اللباس قریب آئے ایک واری پھر ویک عباس پھر ویکھے سین فرمائے پھر ویک سین جی میں قاری قرآن دی تلاوت کر دے تڑپ کے پیاد دن عباس غور نال ویک اس دا جگ دشمن ہے اس دی حکومت دشمن ہے کلمہ پڑھ کے عالم اسلام اسلام دے محافظ دا دشمن ہے خیال رکھی بے داغ دیندی پئیاں بے داغ لیسا جتنی دیر تک تسا واپس نہیں آنا میں دروازے تے انتظار چاہ عباس گرم ہوا میرے حسین دے نیڑے نہ آوے کر سکو تے اس تو وڈا جملہ مسائب دا کوئی نہیں بہن بھرا دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے غازی یاد ہے وعدہ کرو ایو گل ہر میدان ہے کرسو رو رو کے پیا دیئے نروا حسین غریب غریبہ مجبوریاں کھاوے دیئے جوانہ نے بنو ہاشم نو نار رلا کے امام علی مقام در دولت تو باہر آئے مدینہ دے بازار چاہیں چند قدم دے فاصلے تے پہنچن میرے شیعہ سنی بھائیو امام حسین علیہ السلام دی نگاہ پہ جوانہ علی پاس مڑے امام علی مقام علیہ السلام فرمایا او بہن آئی تسی ویر ہو جوان ہو ہاشمی ہو امام فرمائے ولید بن عتبہ میرا قاتل نہیں ہے امام فرمائے کائنات دیا نبضہ حسین دے ہتھے چل میرا وعدہ ہی میں تنہا آسا تو لہٰذا میرے نال کوئی ویر نہ آسی تو یہ سارے رک جاؤ پنجیر رک گئے وہ بھی بڑے اوکھے رکیں چہریاں تے جلال پیر زمین تے نہیں پہ لگ دے جلال زمین تو قدم بلندن تلوارہ نیامے چن مگر بے قرارن چہریاں تے وجات تے شجاعت دے آثار نمودارن حسین فرمائے کسے نہیں جانا میں تنہا پنجی رک گئے عباس نال ٹرے بڑی مکان جملے تے دعا قدم تیا چوتھا جدو چوتھا قدم چاہے حسین بچھا مڑن فرمائے دن عباس تو سنیا نہیں مولا حکم کرو فرمائے میں آکھیا نہیں میں میرے نال کسے بھرا نہیں جانا جس دے گھر تے غازی دا اللہ میں ہاتھ بن کے آدھے تو ان کہیں آکھیا میں دوڑا بھرا رو کے پیادے مولا تسی کرسی تے بوے آئے میں توڑے قدمہ چباسا آئے رو کے پیادے جدہ لوگ ویک سنن پتہ لگ سی جڑا قدمہ ویچے ہو غلام ہے جڑا کرسی تے ہو آقا
نوکر ہوں؟ میں بسم اللہ کرا مولا میں تو تیرا غلام ہوں۔ امام حسین علیہ السلام موڑیاں تو نب کے ویر نے بلند کیتا اور ہاں اللہ کے امام حسین علیہ السلام فرمایا کوئی بار بار نوکر صداون آ لیا میں نے گل دا جواب دے کدی نوکران دے کپڑے بھی زہرا سیتے عباس نہ روا میری ماں دی قبر نہ ہلا حسین تے اوکھا ویلا آ گیا ہے زمانہ رنگ بدلا گیا ہے۔ اے جوانہ نے بنو ہاشم پھر دربار دے گیٹ دے بارو سارے رک گئے نا اور تنہا کشیدگی بہت زیادہ ہو چکی ہے اس وقت تک چونکہ بیعت دا مطالبہ بار بار کیتا جا رہے اور امام حسین علیہ السلام نے روز روشن دی طرح یزید اور یزیدیت دا انکار کیتا اور ہر انکار یزیدیت نو پارا پارا کیتا ہے کم ہو جائے نا مشن تے کم کیتا ہے ایمیں تو نہیں ساری دنیا حسین حسین گلیاں بازاراں میں دھیاں بہناں نہ رکشیاں تے موٹر سائیکلاں تے لوگ خدا دی قسم میں پوچھ دے ودن حسین دی عزاداری کڑی جاتے ہو رہی ہے کام ایڈا بڑا حسین ابن علی نے کیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرمایا یزید جیسے فاسق اور فاجر دی بیعت کر کے حسین ابن علی آئندہ آمن علی نسلوں واسطے ظلمت دے دروازے نہیں کھول سکدا۔ حسین مدینہ چھوڑنا پوسی فرمایا ایک رات دی مہلت دیو کل حسین مدینہ والوداع آکھ جاسی مدینہ دی حرمت پا مال نہ ہوئے روزے اور اس ہویا پھر واقعہ حرہ بھی ہویا اس مدج ہویا روزہ رسول دے اندر کی کچھ نہیں ہویا مسجد نبویچ گھوڑے بدھے رہے 3 دن تک گھوڑے چراغ نہیں روشن ہوئے روزہ رسول اللہ دا ہوئے میں صدقے ہو جاواں جتنی دیر حسین دربار چو واپس نہیں آئے اتنی دیر تک زینب کھلوتی رہی دائیں آکھنا سین انتظار کرو بہ جاؤ رو کیا کیا نہیں دشمن دے دربار چھے بی بی عالیہ دن میں زندگی چھ 3 انتظار بڑے اوکھے کیتے کربلا تو بعد توت انتظار دی عادی ہو گئی نا کدی اس بازار کدی اس موڑ کدی اس دربار لیکن بی بی عادی وسدے دورے چھ 3 انتظارن جڑے میں بڑے اوکھے کیتے پہلا انتظار بڑا اوکھا کیتا جدو اماں زہرا دربار چھ گئی آئی دوسرا انتظار جدہ جبرائیل اعلان کیتا قد قتل امیر المومنین اور تیسرا جدو حسین ولید بن عتبہ دے دربار چند جتنی دیر بھرا نہیں آئے کھڑی رہی ہے حسین سامنے آئے میری سین نے کیڑا کم کیتے کرسیاں لگ گئیاں وڈی تے سونی کرسی تے حسین آ بیٹھے نال بھرا آ بیٹھے ہوئے میں صدقے ہو جاواں محمد انفیہ مسلم آن جعفر طاہر عبداللہ سارے آویر بیٹھے تے سامنے حسین نے سامنے مسند لائی گئی ایک پاس سے میری سینہ بیٹھی بھینہ نو نار رلا کے بھرجائیاں نو نار رلا کے ہون اسلام نو بچامن دی بقاعدہ پلیننگ کی تھی یہ بھین بھرا جو اسلام دے دشمن بے نقاب ہو کے سامنے آگئے ہون کرنا کیے پوچھ دی پئیے کیوں بلایا نے امام حسین علیہ السلام فرمایا یزید بیعت دا مطالبہ کر دے آدھے بیعت کر یا مدینہ چھوڑ بی بی رو کے پیا دی اس دے قانون اچ کیا جائز ہے حسین بڑے ہی روئے رو کے فرمیندن اس دے قریب شراب جائز جھوگا جائز شطرنج جائز ماسی پھوپھی نال نکاح جائز بڑا بڑا لفظ آکھنا چاہنا کھڑی ہو گئی تو رو کے پیا دی زینب نہیں من حسن بیراس رو کے پیا دی پترانو نار رلا تو کربلا کس جا شام جانے تو میری 4 سالہ دی سکینہ جا حسین تو کربلا وے سر دے دے میں دھیاں نال شام گر جاسا زینب دا تیرے نال وعدہ ہویا میں اس دیں بلسا جدو بھین اسی بھرا امام علی مقام فرمایا فرشت تیار کرواؤ امام حسین علیہ السلام فرمایا محمل سامان بیبیاں چلان کرواؤ جنہ جانا ہے انہاں کو تیاری کرو امام حسین علیہ السلام بھین المو کر کے فرمایا جب تک چاچے جایا عبداللہ تو اجازت نہ دے وے اتنی دیر تک نال کیویں گھن منجا رو کے پیا دی نہ گھبراؤ حسین تسی دعا فرماؤ اتنی دیر تسی نہیں آئے میں دروازے تے کھلی رہیا حسین منت لا میں جتنی دیر میں نہ ولاں میری ماں دا بوہ بند نہ کرے آئے حسین میں تیرے دروازے تے تالا بیکھنا ہے میں تڑپ کے مر جانا حسین منت لاویں اگر میں اجازت نہ ملے میں کفن پوائی جاویں
حسین میرا جنازہ پڑھائی جاویں میری زندگی دا نام حسین ہے دائیاں دے جھرمٹے چ نہ روندی تڑپ دی کون ٹر دی ہے بہن جوانو آلیہ سین تو بعد کوئی مثال وکھا اس ویڑے تو علاوہ روزگار دے پڑھائی دے سلسلے بھراواں نو کسے دوسرے ملک کسے دوے شہر جانا پوندا ہے اپنے تخت بخت والی بہن کدی نہیں روسی صحیح بھرا نو ٹردیاں ویکھ کے ایسی بہن کوئی نہیں جڑی آکھے میں بھرا دے نال ٹرنا ہے اپنے تخت بخت علی عالمہ غیر معلمہ عبداللہ ابن جعفر تیار دا حرم میری سین اپنے تاج نور محلہ لے پاسے قدم چاہین حسین دا امامہ کھل کے گلے چاہے عرش المو کر کے پیادہ ہے اللہ اے نال نہ گئی تا میں باغی ہوں اس بازاروں میں خطبے نہ پڑے تا کمیں پتہ لگ سی نیزے تسار کس دا قرآن پہ اپنے آئیو میں صدقے ہو جاواں اپنے نور محلے چاہن دائیاں نے در دولت کھولے ہے جو دروازہ لہایا ہے سامنے عبداللہ ابن جعفر تیار اون محمد دو دھیاں سجے کھبے آپ غیرت دا مریض بستر بیماری تے جویں سین دا قدم آیا درود دی آواز آئی درود دی بارش آئی دائیاں نے کنیزہ نے بیٹیاں نے پتران نے درود پڑھیا گلان شروع ہو چکیاں مدینہ حسین وطن چھوڑ رہے ہیں حسین وطن الوداع کریں مدینہ چھوڑ رہے ہیں روزہ رسول اللہ چھوڑ رہے ہیں اون محمد کدی اکبر کول کدی قاسم کول کدی حضرت عباس کول بابد کول اون محمد کھلوتے ہیں دائیاں تخت پیش کیتا تخت نہیں بیٹھی کرسی پیش کی تھی کرسی تے نہیں بیٹھی عبداللہ حیران ہو گئے سامنے قالین دے اتے آکے میری سین بیٹھی ہے رو کے پہ یادیمہ فضا ذرا قالین ہٹانا اجڑن دے موسم آ گئے عبداللہ دے میں لفظ سنے ہیں میں بھول گیا میں کیڑا بیمار عبداللہ دے میں غور کیتا ہے نہ زندگی چھ پہلی بیری اپنے پاک ہتھا نال مدینے دی زمین تے لکھا بیٹھی مرے دیئے بی بی آدیان دا بابا بی آدیون دا بابا حسین ٹریا ویندہ آواز آندہ کوئی گل دسا ہویا کیا ہے بی آدی چاچے جایا ساڑھے وسن دے موسم ٹر گئے عبداللہ دے آلیہ زمین چھڑ دے غازی دی نظر پہ جاوی رو کے آدھی آن دا بابا آج غازی بھی ودا روند ہے غازی دے رومن دا نام ہے عبداللہ دے بنیاں کیے کوئی قیامت نہیں آگئی بڑا پرانا بند پیا پردہ رو کے آدھی سامان بنی دے ویکھائیاں وچ ویڑے پیوارو وارے آئیو بند ہوں دینا میرے پیکیاں دے بابا خادم حسین شاہ چک ٹھتی آلیو پڑھ دیوں دے آئین رو کیا دیئے جے دے میں اجازتا اے عبداللہ لگی ونجانا ایس گل کان بند پڑے ہے رو رو کے آدھیے میری باج حسین یا زہرا یا سیدہ اللہ تری ہائی قبول کرنا رو رو کے آدھیے میری باج حسین دے نہیں نبھدی رکھ کول اپنی آل جی بابا لکھ میری آنکھا اللہ تو ادا ماتم قبول فرماوے رو رو کیا دیا جے دے میں اجازت اے عبداللہ لگی بنیانا لبھرا دے موت دی زردی تا گئی اسے ہاتھ بان کیا دیا میری باج حسین یا زہرا دامی دے وہ میں صدقے ہو جاواں عبداللہ رو کے پیادنا لیا آنا روا چاچا علی لکھا کے گیائی
جڑے ویلے تیرا تے میرا آنکھ دویا بھری برات چو چاچا علی میرا ہاتھ نب کے وکھرا گھن گیا میری داڑھی چوم کے آدھا عبداللہ میری زینت دا نا زینب رو کے فرمین دے اینوں دی زندگی دا نا حسین جدا 28 رجب میرا حسین وطن چھوڑے میری زینب نو رو کے نہیں ماتم ہو جانے سوین تے عبداللہ دے نام دی اماں میں غریب نہیں میں پوری دنیا دا ذمہ دارا عرب وچ جاویں میری جاگیر ہندوستان جاویں میری جاگیر افریقہ بنجے میری جاگیر فارس بنجے میری جاگیر ان رو کیا دے دعا منگدان انشاءاللہ شام نہ بنجے واہ بھائی واہ امیر بندہ دندی ہے بی بی آدھی شام لکھ دے میں شام دی کہہ دینا سبحان اللہ بس داریں ہاتھ نہ جوڑو میرا ویر میں غلاما بھلا ہائے او آخری بندے تک جندی ہائے نکلیے بنت رسول راضی ہوئے ہائے کر کے رومنا لیا قیامت دا منظر آئے عبداللہ رو کے پیادن آلیا میری مرضی ہے تو علی دی دھیئیں جعفر تیار دنویں میری مرضی ہے ادھے محمد حسین دے ہوئیں ادھے تیرے ہوئیں چکوال دیاں ہوئیں ادھیاں کنیزاں تیریاں ہوئیں میری مرضی ہے ایک ٹائم دا کھانا حسین دے وے دوے ٹائم دا کھانا تو دے میں سن دی آئیے اٹھ دی آئیے رو کے پیا دی عبداللہ ایک اللہ انہاں کری دیا ہے جنہاں دے پیکے غریب آئے یہ بیا دی غازی دی بھائنا حسن امیر دی بھائنا مرحبا مرحبا اوکھے جملے آگئے اوکھے جملے آگئے انشاءاللہ پڑھ لما تسی برداشت کر لو آئے کر کے رومن آلے عبداللہ رو کیا دن آلیا میں محل دے دروازے کھلائیں سونا چاندی ہیرے جواہرات زر دولت آن محمد اٹھ بہاؤ آلیا تیرے بھرا دا جگ دشمنے جیڑی شاید لوڑے رکھوارو کے پیا دے حسین دے بھائنا کوئی شے نہیں چاہی دی رو کے پیادن کوئی شاید چا بی بی آدھیے چینیاں پر منت لا میرے نال کوئی گواہ ٹور زینب اپنے گھارج گواہ دی کڑی لوڑے رو کے پیا دیے دنیا نو پتہ لگے میں نو پردہ کتنا پیارا ماتمی نال میری گالے دھیاں آدھے نسی تڑپ گئیاں اسا سمجھیا اممہ سونا زردولہ جیسے مدینے دی نگری حل گئیا جدہ بھرے محلی چوں ہکو ماں دی سڑی ہوئی چادر چاہیے دھیاں دے سامنے کر کے پیا دیے شاءاللہ لوٹ تو بچ پوے دل کری تا رو لمی دل کری تا ماتم کر لمی واہ بھائی واہ مرحبا رو کے پیا دیے گوار روے آئے حکمہ دی چادر لئی وینیاں او میں ویر ویر کر کے حسین گالے چپائیں پائیں ماتمی نال گالے کم تے مورا کے حسین آدن مہربانی زینب نو میرے نال ٹوری آئی ماتمی نال گالے عبداللہ یو جے گال کی دیئے حسین دیاں پائیں چھوٹ گئی ہیں تڑپ کے پیاد ہے جتنے زینب نو لمان آئیو کال پچاوینی آسو سر تے ماتم دا پرسا حسین بائیں چھوڑا کے رو رو کے آدھے میں کوئی نہیں ولنا میں کوئی نہیں ولنا وطنہ تے ہائے کس ویسا ملکا واویلا کر کے ہوئے 8 دیاں دا مہمان ہے اکبر دا بابا جی لکوری آکھاں بازاں دا غازی نو بھجیا ہے لکوری آکھاں عباس نو بھجیا ہے سیدہ دا نروا بازو کلم ہو ویسین آوازاں دا اکبر نو بھجیا ہے سیدہ دا نروا برچی کھا ویسی
قاسم نو گھلیا ہے سیدہ دے عبداللہ جیندے تے گھوڑے بھاج ویسے زینب نو پچاوڑ کونا سی ماتمی نال گل حسین آدن ٹھہر جا میں زامن بلا لے آواں مولا کون زامن جوان نال گل اتھے آیا ہے جتھے شام دا قیدی سجا سیدہ گیا میرا لال تین شام وجنے سیدہ در سجاد میرے نالا تیری ضمانت دی لوڑ پہ گئی ہے پتر دا ہاتھ نپ کے حسین ٹر پین باور ریاض حسین شارت تو آل دے درجات بلندوں میں نو قبرہ چٹور گئے نسا ٹر جانے جوانو جملہ یاد رکھو فرمیندے ہوندے آئین سجا عبداللہ پیادہ ہے آج زینب نو میرے گھروں لے جاوے جیڑا کل پہنچاوے ناوے جو فنائی رو لمی حسین رو کے پیادہ ہے بابا جے آنکھو تا ایک وعدہ میں بھی لما آوازاں دے ضرور لے سجاد رو کیا دے چاچا تساں آکھے آئے زینب نو لے جاوے جیڑا کل پہنچاوے ناوے ہاں سجاد میں آکھے آئے رو کیا دے چاچا ایک وعدہ میرے نال بھی کار سجاد گل کیتی ہے علی دے پتران دے متھے دیواراں تے لگے رو کیا دے جے میں زینب لے آواں پہچان لے مداں پچھ دعوتوں سوالن کونے یا حسین جی بابا جی میرے میرا میرا مولا اینا مومنہ دے حق تے راضی ہو میرا خون رومن والا امام مینا تیریاں دادیاں نو ٹردیاں ڈٹھا نہیں آوازاں دلیا زینب نو پہچان لسے آئے کر کے رومن والیا 18 بھرا 19 بھرا ایک پاسے کھڑ گئے اللہ اس بات سے ویک جیدے تیری ماں زینب ٹر دیا دیئے ماتم دا پرسا اکبارا دے ڈٹھائے تا قیامت دا منظرہ جتو اممہ زینب قدم چین دیئے غازی امام میں نال قدمہ دے نشان حسین بھین المو کر کے آدھے گھنٹے شبیر او کجاوے دے ہائے کھڑا ویکھے ماتم دا پرسا رو رو کے آدھا گال قتل میرے تے گال قتل میرے تے ہائیو موکویں دے ہائے تیرا قدم نبا رو رو کے سیدہ دے تو زینب ہے ان شاہ